جس قسم کی تقریریں انہوں نے سپریم کورٹ کی دہلیز میں کی وہ کوئی سن نہیں سکتا تھا۔ فوجی عدالتوں کا ایک بڑا ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ ہم نے منت کی کہ آپ بیٹھے 9 ججز کا فیصلہ ایک زیادہ مضبوط فیصلہ ہوتا ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو سب سے بڑی کامیابی ہماری ہے، آپ دیکھیں کہ ہم نے 9 ججز جو فل کورٹ تھا، ایفیکٹولی فل کورٹ تھا، کیونکہ باقی ججز اویلیبل نہیں، وہ ہم نے بنوا دیا۔ اب یہ بڑی ہمیں تو اس کی بہت اطمینان تھا، فیصلہ ادھر کا ہو ادھر کا ہو، جو فل کورٹ کو جو لوگ کہتے رہتے تھے، جو آپ صافی کہتے رہتے تھے، آپ میں جو تجزیہ کار ہیں وہ کہتے رہتے تھے، وہ ایک پوری ڈیمانڈ تھی، التجا تھی کہ سارے جج اکٹھے بیٹھے۔ آج وہ ہو سکتا۔ اب اس میں ذرا ہمیں اس بات پہ کچھ بیچ میں ٹیسٹ اچھی نہیں رہی کہ 2 جج صاحبان نے، سینئر ترین جج صاحبان نے اس بینچ سے اٹھ کے چلے جانا مناسب نہیں۔ ہم نے ان کی منت کی، قاضی فیضی صاحب کی اور سردار طارق رسول کی۔ پورے کھوسا صاحب نے تو جناب فیضی صاحب کو مبارک بھی دی کہ وہ آج چیف جسٹس ڈیزگنیٹ ہو گئے۔ آپ نے گھر کی مثال بھی دی۔ اب میں نے یہ عرض کرتا ہوں، ہم نے منت کی کہ آپ بیٹھے 9 ججز کا فیصلہ ایک زیادہ مضبوط فیصلہ ہوتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن آپ کے فیصلوں کو وہ کہتے ہیں ہم بینچ نہیں مانتے اور تو ہم فیصلہ کیوں مانیں۔ یہ سارا مسئلہ شروع ہوا ہے جس طرح برینا ہو کے یہ وزراء نے کھڑے ہو گئے اس کے سامنے سپریم کورٹ کے، اب ہمارا کرو کیا کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ ڈیوائڈ تھی، تقسیم تھی عدلیہ اور سپریم کورٹ، اس میں سپریم کورٹ بھی بے بس ہو گئی۔ انہوں نے تقریریں کی، جس قسم کی تقریریں انہوں نے کی، وہ جو جلسہ لے کے آئے تھے، جلوس پورا، مولانا فضل الرحمان اور مریم بی بی، جس قسم کی تقریریں انہوں نے سپریم کورٹ کی دہلیز میں کی وہ کوئی سن نہیں سکتا تھا، پر انہوں نے کی۔ ہم نے کہا کہ آپ بیٹھے، آپ سے معتبر ہو جائے گا، یہ بینچ آپ سے معتبر ہوتا ہے۔ اور میں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ کے گھر کے اندر اگر تنازع ہے، اگر آپ کا گھر کے اندر تنازع ہے، آپ درست طور پہ چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنا چاہتے ہیں، ان کی صوابدید کو کم کرنا چاہتے ہیں، بینچز بنانے کی